السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معهم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ آیت مقدسہ نمبر 91 اور 92 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت سچی تاریخ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ تذکیر بایام اللہ ہے، یعنی وہ سچی تاریخ جو انسانی تاریخ ہے، اور اس سچی تاریخ میں انبیاء علیہم السلام انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ جب اللہ رب العزت نے اس نعمت کو، جو نبوت کی نعمت، سچی رہنمائی کی نعمت کو تبدیل کرنا چاہا تو یہ سب سے پہلے مخالف ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پیچھے فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ آپ کو تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ چلو مکہ کے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ تو پہلے کسی کتاب کو نہیں مانتے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آسمانی کتابوں کو تو تم مانتے ہو، تو تم تو انکار نہ کرو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت اسی کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو، اور وَإِذَا، اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے، لَهُمْ انہیں، آمنوا ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز پر جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ یہ کتاب مقدس پہلی کتابوں کی مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ، تو قالو آگے سے کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لائیں گے، بما اس چیز پر، انزل جو نازل کی گئی ہے، علینا ہمارے اوپر، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات وغیرہ۔ وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے۔ تورات پر ایمان لائیں گے اور تورات کے علاوہ باقی کتابوں کا انکار کریں گے، تو قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، رہنمائی دی، او بیوقوفو، یہ جو کتاب مقدس قرآن ہے یہ تو تاریخی تسلسل کے ساتھ ثابت کر رہی ہے کہ پہلی کتابوں کا حصہ ہے، پہلی کتابوں ہی کی تکمیل کے لیے آئی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اس کا معنی ایسے کریں گے، حالانکہ وہ حق ہے، برحق ہے، سچی رہنمائی ہے، اور مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔
یہ جو کتاب مقدس ہے قرآن پاک، یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو پہلی کتابوں کی کوئی مخالف ہے یا وہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی کتابوں کی مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کے مصدق ہیں، کتاب مقدس قرآن پاک پہلی کتابوں کی مصدق ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت یہاں چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے یہودیوں سے، فَلِمَ، پس کیوں، تَقْتُلُونَ، تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، پس تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم اپنے انبیاء پر ایمان لاتے ہو، اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، پھر ان کو قتل کیوں کیا ہے؟ ان کنتم من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم مومن ہو یعنی ایمان رکھتے ہو تو پھر اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا، ان کو جھٹلایا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری سوچ کے پیچھے اصل میں ایک منفیت موجود ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح رہنمائی لے کر۔ اب اگر تم اپنے نبیوں کو مانتے ہو تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک اور چیلنج دے دیا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو رہنمائی دی بالبینات، یعنی واضح رہنمائی، واضح دلائل، سچی رہنمائی جو انسانیت کی تشکیل کے لیے ہے، تو یہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت تم نے کیوں کی؟ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ایک طرف اللہ کی رہنمائی ہے جو فلسفہ توحید ہے، خدا شناسی کا پروگرام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسانیت کی ترقی کا پروگرام دیا، انسانیت سے ظلم ختم کرنے کا پروگرام دیا، اور تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ فکری انحطاط، نظریے کی پستی، یہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے اندر ضد ہے، یہ آج نہیں، اس سے پہلے بھی موجود تھی۔ اپنے نبیوں کے ساتھ بھی تم نے ایسے کیا ہے، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ یہاں اس بات پہ ذرا غور کیجئے، اس لفظ پہ غور کیجئے۔ اللہ رب العزت نے خود فیصلہ دے دیا کہ اصل میں ان کے پیچھے جو سوچ ہے وہ درست نہیں ہے، ان کے رویے درست نہیں ہیں۔ جب اللہ یہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو، تو پھر فیصلہ تو اللہ نے کر دیا۔ اب بنی اسرائیلی جو قوم ہے، اس کا رویہ، اس کی سوچ اپنے انبیاء کے ساتھ بھی یہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے تاریخی تسلسل کے ساتھ انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے، اللہ کی سچی رہنمائی کے لیے آئے، تورات، زبور، انجیل، تینوں کتابیں نازل ہوئیں، انسانیت کو ظلم سے نکالا، انسانیت کو کفر اور شرک سے نکالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبیوں کا تاریخی تسلسل ہے، اسی طرح بنی اسرائیلی قوم کی ذہنیت، اس کی فکری پستی اور اس کے رویے، ان کا بھی تاریخی تسلسل ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اور وَكَذَّبْتُمْ، اور جھٹلایا ان کو،
اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوشش کری معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کرنے کی، اس کی بھی پوری تاریخ ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت میں آخر میں ارشاد فرما دیا آیت مقدسہ نمبر 92 میں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اصل میں تم ظالم ہو، تمہاری سوچ، تمہارے رویے، تمہاری عادت، تمہارا مزاج وہ ظلم والا ہے۔ تو جس قوم میں ظلم ہو، جس قوم میں عدل ہے ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں ہے، اس قوم کا بھی یہ تاریخی تسلسل ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ جو رویے ارشاد فرمائے ہیں یہ ہمارے غور و فکر کے لیے ہیں۔ آج ہم نے اس پہ سوچنا ہے اور غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔